السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اقبال پر اسرار کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے براس ٹیکس میں، جس کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی اقبال کی جو کانسیپٹ آف خودی ہے اس بارے میں۔ اس دفعہ ہم ایک ٹوٹلی نیو کانسیپٹ جو اقبال نے دیا اس کو ڈسکس کریں گے۔ وہ کیا ہے یہ ہم جانیں گے زید حامد صاحب سے۔ جی سر۔ دیکھیے، کلام اقبال میں اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ جب ہم اس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اقبال کا کلام ایک بحر بے کراں ہے، ایک اتنا گہرا سمندر ہے کہ جس سے ممکن نہیں ہے کہ جس میں غوطہ لگا کر آپ اس کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ بالکل۔ لیکن جس حد تک ممکن ہوا، اقبال کے تمام تر فلسفے کا نچوڑ ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ نچوڑ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اقبال کی زبان ہی سے آنے والے دور کی تصویر ہم آپ کو نہ دکھلائیں۔ فیوچر اقبال نے پوری امت مسلمہ کے جن مسائل کا انالیسس کیا، امت مسلمہ کو جو امید دلائی، جو اس وقت کے جو کفر کے نظام تھے، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، لبرلزم، آزادی نسواں، ان تمام کانسیپٹس کو جو ڈھیڑ کے رکھ دیا، پھر پوری ملت کی جو شیرازہ بندی کی، پوری مسلمان ملت کو اٹھایا، اس کو اپنے اسلاف سے آگاہ کیا، اپنی تاریخ سے آگاہ کیا، اس کے بعد مسلمانوں میں قیادت پیدا کی، قائد اعظم کو تیار کیا، امت کو جوڑ دیا آپس میں، اور پھر پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، اس پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کرنے کے لیے پوری افغانستان اور ریجن میں دورے کیے، پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی۔ یہ سب کچھ اقبال نے کس لیے کیا؟ وہ صرف ایک فلاسفر تھنکر تو نہیں تھے، وہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، باقاعدہ ویژنری تھے، ایک لیڈر تھے، ایک ایسا وجود تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے رازوں کو جاننے والے تھے۔ کمال یہاں پہ یہ ہے کہ اقبال نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جانے سے پہلے ایک طویل سلسلہ بشارتوں کا سلسلہ شروع، پریڈکشنز، آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر پریڈکشنز۔ اقبال کو قائد اعظم نے سیر کہا ہے۔ سیر اس صاحب نظر، صاحب بصیرت وجود تو کہتے ہیں کہ جو آنے والے دور کی تصویر آپ کو دکھلا دے، جو اللہ کے رازداروں میں سے ہو، جو خودی کا ترجمہ ہو، خدا کا رازدار ہو، جس کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وقت کی ملت اور امت کو خوشخبریاں دے۔ اور ممکن نہیں ہے کہ اقبال کا کلام ہم مکمل کر لیں اور وہ خوشخبریاں آپ کو نہ سنائیں۔ تو آج ہم وہ خوشخبریاں سنائیں گے، وہ آنے والا دور دکھائیں گے، کیونکہ جو کچھ اقبال نے 1920، 21، 22، 24 میں کہا ہے، ایگزیکٹلی آج اسی طرح ویلڈ ہے، اسی طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں اسی ڈاکٹرن کی، اسی فلسفے کی، اسی کلام اقبال کی جلال و جمال کی ضرورت ہے جس طرح اس وقت کے مسلمانوں کی تھی۔ ان مسلمانوں نے اس سے فیض حاصل کر کے پاکستان بنایا۔ آج کے پاکستانیوں کو اس سے فیض لے کر اس پاکستان کو اس کے مقصد حیات، اس کے عروج تک پہنچانا ہے، آگے لے کے جانا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اقبال کی زبان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی تھی، خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، اگین اس تھوڑا سا ریفرنس ہم دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹوٹل ڈارکنس تھی، تاریکی تھی، مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی، مذہبی، فوجی قوت نہیں تھی، معاشی طاقت تباہ کی جا چکی تھی، انگریز اور ایک طرف ہندو ہندوستان کے مسلمانوں پر غالب تھے، خلافت عثمانیہ کی دھجی اڑ گئی تھی۔ اس کیفیت میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں، پلیز سر۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان؟ تو مجھے ترک و عرب کی داستان کیا سناتے ہو؟ مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، میں جانتا ہوں سارے راز کے مسلمان ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، جو اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس ویسٹرن سیولائزیشن نے بنائی، حکمت مغرب جو ویسٹرن سیولائزیشن نے، جو ان کے پروٹوکالز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زایون کے تحت، جو فرسٹ ورلڈ آرڈر کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم انہوں نے کی، جو انہوں نے ویسٹرن سیولائزیشن نے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا پلان بنایا، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، جس طرح سونے کی ایک لڑی بکھر گئی، اسی طرح امت اور ملت کا حال ہوا، ایسی ملت کو توڑ تباہ برباد کر دیا۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مسلمان کا خون پانی کی طرح سستا ہو گیا، بہنے لگا۔ مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا راز، یہاں پہ وہ بڑی گہری بات کرتے ہیں، تم بے چین ہو، دیکھ رہا ہوں میں، مجھے معلوم ہے پوری ملت اور امت کی حیثیت کیا ہے، خلافت توڑ دی گئی، میرے بھی آنسو، سب کے آنسو نکلے، لیکن تم اس لیے زیادہ بے چین ہو کہ تم کو اللہ کے راز معلوم نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ اللہ کے راز کیا ہے، تاکہ تم پریشان نہ ہو، اللہ کی حکمت تو سمجھو۔ بالکل۔
آج جو پوری ملت اور امت کے ساتھ ہو رہا ہے، عراق میں مسلمانوں کا حال، افغانستان میں، فلسطین میں، اس وقت پورے پاکستان خطرے میں ہے، یہ سارے معاملات کو اس پس منظر میں ہی دیکھیے جس میں اس زمانے میں مسلمانوں کی کیفیت تھی. وہ 20ویں صدی کے شروع میں تھا، یہ 21ویں صدی کے آغاز میں. Absolutely. لیکن اقبال کیا کہتے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کے باداں کنن، مین دانی اول آ بنیاد را ویراں کنن. رومی کہتے، کیونکہ رومی جلال الدین رومی کو اپنا مرشد رومی کہتے تھے. Right.